بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر دوسرے پارے کے شروع میں ہم نے تحویل قبلہ کے بارے میں آیات پڑھی تھی۔ ان آیات کی تکرار بھی تھی۔ بار بار ان آیات کی تاکید کی گئی کہ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور ایسا کرنا اہم بھی ہے۔ نماز کے قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ صرف ایک رخ کو فالو کر لینے سے بات نہیں بنے گی جب تک اللہ کو انسان نہ پہچانے۔ مخص ظاہریت سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا، یہود و نصارہ نے بھی یعنی پچھلی امتوں نے بھی اپنے لیے کچھ رخ مقرر کر رکھے تھے۔ یہود نے اپنا قبلہ مغرب کی جانب، جبکہ نصارہ نے مشرق کی جانب، اور ان میں سے ہر ایک کو یہی پتا تھا، یہی وہ سمجھتے تھے کہ وہی حق پر ہے۔ یہاں پر حق پر ہونے، نیکی پر ہونے کا مفہوم بتایا جا رہا ہے کہ نیکی اصل میں کس کی نیکی ہے، کون سے کام نیکی میں شامل ہوتے ہیں۔ صرف ایک مخصوص قبلے کو تھام لینا ہی نیکی ہے، یا پھر کچھ اور کام بھی ہیں جو نیکی میں شامل ہیں؟ یہ کہنے کو ایک آیت ہے، لیکن یہ اسلام کی ایک جامع تفسیر پیش کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس ایک آیت کو پڑھ لے، اسے سمجھ میں آ جائے گا اسلام کیا ہے۔ اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ آپ کو ایسے موقع پیش آتے ہوں گے کہ آپ کو غیر مسلم کو یہ بتانے کی ضرورت پیش آتی ہوگی کہ اسلام کیا ہے، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کیسے بتلاؤں اسلام کیا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس کا جواب صرف آپ ایک آیت کو یہ والی آیت سامنے رکھ کر دے دیں، ایک بہترین تفسیر سامنے آ جائے گی کہ یہ ہے دین ہمارا، یہ ہے اس کی تعلیمات۔ اس آیت میں آپ غور کریں، اسلام کے بنیادی اجزاء عقائد ایمانیات ہیں۔ عبادات میں سے اہم ترین نماز اور زکوٰۃ ہے، اس پر بھی بات ہے۔ اسی طرح معاملات جیسے عہد کی پابندی اور خرچ کرنا اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح اخلاقیات پر بات بھی ہے، صبر کی تلقین کی گئی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے دین کی بہترین شکل سامنے لاتی ہیں۔ فرمایا لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہاں صرف دو ڈائریکشن کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہی مشہور ہے۔ جب کسی ڈائریکشن کی بات کرنی ہوتی ہے تو مشرق اور مغرب کو مینشن کیا جاتا ہے، شمال اور جنوب سیکنڈری ہوتے ہیں، اور ویسے بھی یہ دو سمتیں اہل کتاب کے لیے مقدس تھی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صرف ایک ڈائریکشن کو مقدم نہ سمجھو۔ مقدس کا معنی آتا ہے قابل احترام۔ صرف ایک طرف رخ کر لینے سے بات نہیں بنے گی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، من آمن، جو ایمان لائے۔ یہاں تھوڑا سا جملہ سمجھنے میں توجہ دیجیے۔ اگر لفظی ترجمہ کریں تو بات نہیں بنتی کہ لیکن نیکی یہ ہے جو ایمان لائے، تو ہونا کیا چاہیے کہ نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ تو اس کو تین طرح سے کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، نیکی اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا۔ نمبر دو، یہاں دوسرا یہ کہا گیا، یہاں من مصدر ہے اور مصدر بنانا فاعل ہے، لیکن فاعل کا معنی دے رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی عادل کو آپ عدل کہہ دیں، تو اس سے بھی مزید تاکید ہو جاتی ہے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ کس کے وزن پر ہوتا ہے؟ فاعل کے وزن پر، عدل کرنے والا۔ لیکن اگر کسی عدل کرنے والے سے، عدل ہے انصاف، جسے آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کسی بہادر کو آپ شیر کہہ دیتے ہیں تو وہ شیر ہوتا تو نہیں۔ شیر کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شدید بہادری کی وجہ سے۔ اس طرح نیک شخص کو نیکی کہہ دینا، وہ تو سراپا نیکی ہے۔
ہم کہتے ہیں نا اردو میں سراپا نیکی ہے وہ سراپا نور ہے. نورانی کی بجائے وہ نور کہہ دینا، نیک کی بجائے نیکی کہہ دینا، یہ خاص طور پر بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تیسری چیز یہ کہ من سے مراد مومن ہے، یعنی مبالغہ کے لیے ہے. مومن وہ ہے من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ذات، اس کے وجود، اس کے الہ ہونے کو ماننا، اس کے رب ہونے کو ماننا، اس کی دیگر تمام صفات کو ماننا. گویا انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مانے، اللہ پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے، اور وہ جو شخص کہتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرے. والیوم الآخر، اور یوم آخرت کو مانے. ایک وہ شخص جو آخرت کو مانے، یوم آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے، یوم آخرت کو اصل مسئلہ سمجھے، کیونکہ کوئی شخص حقیقی معنوں میں نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آخرت کا ڈر نہ رکھتا ہو. یوم آخرت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ موت کے بعد جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ سب یوم آخرت میں شامل ہے. جیسے قبر ہے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، حساب کتاب ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. نیک وہ ہے جن تمام چیزوں کو مانے، ایمان لائے ان پر، اور دل کا اطمینان بھی ہو ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی ایمان بھی ہو، اطمینان بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا، جب انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان نہیں، یعنی اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہارا ایمان نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایمان ہے، تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو آمنا میں صرف زبانی ماننا نہیں بلکہ اطمینان کے درجے میں ماننا کہ بات ہے ہی یہی، اصل ہے ہی یہ، حقیقت ہی یہ ہے کہ ایسا ہوگا. والملائکتی، اور فرشتوں کو مانے. فرشتوں میں مختلف طرح کے کام کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے مختلف درجے ہیں. جیسے سب سے بڑا درجہ جبریل علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد اور بھی بڑے فرشتوں کے نام پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو علم کی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، آسمان دنیا تک پھیل جاتے ہیں. والکتابی، اور کتاب کو مانے. کتاب کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہے اس پر یقین رکھے، اس پر ایمان رکھے، اور اسے سچ سمجھے اور اس پر عمل بھی کرے. والنبیین، اور انبیاء کو بھی مانے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں رسول کیوں نہیں آیا؟ کیا رسولوں کو نہ مانے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ نبی کیوں آیا؟ رسول کیوں نہیں آیا؟ سارے رسول نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے رسول نبی ہوتے ہیں. تو جب نبی کہہ دیا تو گویا سب کو شامل کر لیا. سارے رسول نبی ہوتے ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے، اس میں تمام انبیاء رسول سب شامل ہیں. وَآتَ الْمَالَ، اور دے مال، خرچ کرے اپنے مال کو، اور مال میں سے نقد بھی شامل ہے، کرنسی بھی، اور اس کے علاوہ لباس، کھانا پینا، زمین، مال کی جتنی بھی اس میں ہے سب اس میں شامل ہے. اس لیے ویلتھ کا ورڈ کس چیز پر اپلائی کرتا ہے؟ ہر چیز پر. زمین، جائیداد، کھانا پینا، لباس، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ساری آپ کی ویلتھ ہے. تو اس کو خرچ کریں، صرف اپنے لیے نہ رکھ دیں بلکہ آگے بھی دیں. اللہ بھی، اس کی محبت میں، یعنی خاص طور پر جب مال کی محبت ہو. اور زیادہ محبت مال سے کب ہوتی ہے؟ جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جتنے آپ زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں اتنی آپ زیادہ فکر بھی کرتے ہیں، پھر اتنا ہی مال آپ کو ملنے پر خوشی بھی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ مل گیا، اب یہ ضرورت پوری ہو جائے گی. ویسے تو ایسے بھی انسان کی ویکنس ہے مال، لیکن خاص طور پر جب مال سے محبت ہو تو اس محبت کو کم کرنے کے لیے اسے نکالنا ضروری ہے. کیونکہ مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرنا، کس پر خرچ کریں؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر خرچ کریں. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. اور اس کی بہت سی احادیث سے ہمیں وضاحتیں ملتی ہیں، مثلا یہ کہ عام لوگوں پہ خرچ کرنا 1 گنا اجر رکھتا ہے
جبکہ رشتہ دار پر خرچ کرنا 2 گنا بہترین مثال جو بہت ہی اس آیت سے قریب تر ہے کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، یہاں بھی کیا ہے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا طریقہ ہی یہ تھا کہ جو حکم سنتے تھے سیدھے عمل پہ جاتے، کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بہت دولت مند لوگوں میں سے تھے۔ ان کا ایک باغ تھا جس کے اندر ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے اور میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ اس میں کھجور کے کئی 100 درخت تھے، بہت ہی عمدہ قسم کا مال تھا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو طلحہ بھاگتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ میرے مال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیارا باغ ہے، آپ اسے قبول کیجئے اللہ کی خاطر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، میں سمجھتا ہوں تمہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ پھر انہوں نے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا، اسے اپنے چچا کے بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ انسان خرچ تو کرتا ہے اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر، لیکن بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، پھر آگے ان کے بچوں پر یا چچا ماموں وغیرہ پر بعض اوقات مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ رشتوں کے بیچ میں ایک چپلش بھی ہوتی ہے، جیسے خاص طور پر بہن بھائیوں سے خاموش مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ خصوصاً انسان جب بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، پھر کمپٹیشن کی فضا بھی ہو جاتی ہے نا۔ پھر اگر کوئی بہن بھائی کم ہے درجے میں مالی اعتبار سے تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس کو اگنور نہ کرو بلکہ اس پر خرچ کرو، اتنا خرچ کرو کہ وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہو جائے۔ عموماً رشتہ داروں میں ناراضگی کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی وجہ سے ایک کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچھ سمجھتا نہیں، دوسرا یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے۔ اس قسم کی باتیں تو یہ ساری حسد اور عداوت کی عادتوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنا مال رشتہ داروں کے اندر تقسیم کریں، اور اس وقت ہی نہیں، صرف جب کہ ان کے پاس مال زیادہ ہو اس وقت بھی وہ خرچ کریں، اور اس وقت بھی وہ خرچ کریں جب انہیں ضرورت ہو، اس وقت بھی خرچ کریں، اور اس مال کی محبت بھی دل میں ہو، کیونکہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے پھر اس چیز کو اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ والیتامى اور یتیموں پر یعنی خاص طور پر یتیموں کا حق ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف رشتہ دار ہے اور ایک طرف یتیم ہے، کس کو دیں کس کو نہ دیں؟ عام حالات میں تو ضرورت مند رشتہ دار کو ریفرنس دیں گے، اس کے بعد یتیم کو دیں گے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ کسی ایسے یتیم کو جانتے ہیں جن کے حالات بہت خراب ہیں، تو پھر رشتہ داروں کو نہیں، آپ یتیم کو پہلے دے سکتے ہیں عام حالات میں۔ تو ترتیب یہی ہے، لیکن ضرورت کے وقت ترتیب بدل جائے گی، بدلنے میں حرج کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، لیکن بہرحال رشتہ داروں پر خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو مساکین کو دیتے ہو، ایک وہ جو رشتہ دار کو دیتے ہو، ان میں سے سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ہے جو تم رشتہ داروں کو دیتے ہو۔ تو آج اپنی کسی نہ کسی رشتہ دار کو ضرور دیجیے، اس سے محبت بڑھتی ہے، خاندان مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کے کام آتا ہے انسان، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیڈ فیلنگ کی جو فضا ہوتی ہے نا وہ سب ٹھیک ہو جاتی ہے۔ والیتامى اور یتیموں کو، خواہ وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا پھر دور کے لوگ ہوں، والمساکین اور مسکینوں کو، مساکین مسکین کی جمع ہے ضرورت مند،
نیڈی پیپل، اب نیڈی کون ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے، بخاری اور مسلم کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساکین صرف وہ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک دو دو کھجوریں دیں یا روٹی کے لقمے لیتے جائیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہے جن کے پاس اتنا نہیں کہ ان کے سب کام نکل جائیں، ان کی ساری زندگی کی ضروریات پوری ہو جائے، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بنائے جس سے لوگوں کو علم ہو جائے تاکہ انہیں کوئی کچھ دے۔ مسکین وہ نہیں جو ہاتھ پھیلائے اور لوگ اس کے ہاتھ پر رکھ دیں، وہ بھی مسکین ہے جو ظاہر نہیں کرتا اور کوئی اسے پہچانتا نہیں کہ یہ بھی مسکین ہے۔ سفید پوش جس کو کہتے ہیں، اگر پتہ چلتا ہے کہ اس کی آمدنی اتنی ہے، اتنے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اور فلاں جگہ کام کرتا ہے، وہ اتنے اس کے بچے ہیں اور اتنے پڑھنے والے ہیں، تو اس سے کیا ہے؟ انسان خود بھی اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسا شخص جو مانگے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہی مسکین ہو، نہ مانگنے والا ضرورت مند بھی مسکین کے دائرے میں آتا ہے۔ اس کے پاس کیا نہ ہو، مثلا کھانے کو نہ ہو یا لباس نہ ہو، پھر رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، یا شادی نہ کر سکے، یا اس کے پاس سواری نہیں، افورڈ نہیں کر سکتا، لہذا وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ مسکین اس طرح ایک لفظ فقیر بھی آتا ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے نا، شدید ضرورت مند کو کہتے ہیں، اور مسکین اس سے اوپر کا درجہ ہوتا ہے، یعنی کچھ ہے کچھ نہیں، ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، کچھ پوری کر لیتا ہے کچھ نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے۔ وابن السبیل، اور مسافر پہ، خواہ وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر میں محتاج ہو جائے تو اس پر بھی خرچ کرے۔ اور ویسے بھی عمدہ اخلاق میں سے ہے کہ انسان اپنے سفر کے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ والسائلین، اور سوالیوں کو بھی دے۔ مسکین ہو سکتا ہے نہ مانگے، لیکن سوالی وہ جو مانگ لے، سائل کی جمع ہے، اور اس میں وہ سوالی جو زبان سے مانگے، بول کر سوال کرے، وہ بھی، اور جو آنکھوں سے یا ان کی حرکتوں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بھوکا ہے، ضرورت مند ہے۔ مسکین تو سب کچھ چھپائے بیٹھا ہے، لیکن سائل جو ہے مختلف زبانوں یا مختلف طریقوں سے مسئلے کو پیش کر رہا ہے، اس کو سمجھو اور اس کو بھی دے۔ اگر کچھ نہیں دے سکتے تو عام حالات میں لوگ کہتے ہیں نا، ان کو تو عادت پڑ گئی ہے، ان کو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی، یہ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے میں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، سوالی کو مت جھڑکو، مت ڈانٹو، نہیں دے سکتے نہ دو، اچھی بات کر دینا، بھلی بات میٹھا بول بول دینا اور معاف کر دینا، یا کسی کی جو تنگ کرنے والی چیز ہے اس کو کچھ نہ کہنا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے انسان دے بھی اور بولتا بھی چلا جائے۔ تو سوال کرنے والے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے، خاص طور پر وہ سوالی جو اپنا مال بڑھانے کے لیے سوال کرے، یعنی اس کے پاس موجود ہے پھر مانگے چلا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو لوگوں سے ان کا مال مانگے اس لیے کہ وہ اپنے مال میں زیادتی کرے تو وہ آ کے انگارے مانگتا ہے، چاہے کہ اس کی مرضی ہے تھوڑے اکٹھے کر لے یا زیادہ اکٹھے کر لے، یعنی اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے مال جبکہ انسان کے پاس اپنا ہو لیکن خرچ نہ کرے، یا کرے دوسروں سے لے کر خرچ کرے تاکہ اپنا مال جمع رہے، زیادہ ہو جائے اور مانگ کے گزارا کرے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے پاس اپنا ہوتا ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتے، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ وسائلین وفی الرقاب، اور گردنوں میں سے کیا مراد ہے؟ گردنیں چھڑانے میں رقاب، راکبہ کہتے ہیں گردن کو، اور گردن چھڑانے سے مراد غلام آزاد کرانا، یا کسی کو مصیبت سے چھڑانا، یا کوئی مصیبت میں آ گیا ہے تو اس کی بیل کرنے کے لیے، یا کسی بھی طرح کسی کی آزادی کی کوشش کرنا اور اس میں مال دینا۔ وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے۔ نماز قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اقامہ
کا لفظ وہ قیام سے ہے۔ قیام کا مطلب سیدھا کرنا، یعنی درست طریقے سے پڑھنا۔ اور درست طریقے سے کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، آپ نے فرمایا۔ اس میں فرض اور نفل دونوں شامل ہیں۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دے۔ اب زکوٰۃ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ سب نفلی صدقات ہیں۔ خاص طور پر ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے بوقت ضرورت، جب مال نہ ہو ان کے پاس، ان کی زکوٰۃ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کو دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کا مال ہوتا ہے جو مسلمانوں پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، ان کی تفصیل آگے آئے گی، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے اور دین کا حصہ ہے۔ دین کے جو 5 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے۔ تو کیا کریں؟ والموفون بعہدہم، کون؟ نیک لوگ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، فلفل کرنے والے ہیں۔ ایمان لانا اور اسی طرح مال دینا، یہ سب کام آپ اپنی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن عہد جب آپ کرتے ہیں تو دوسرے اس میں آ جاتے ہیں، یعنی 2 کے درمیان ہوتا ہے، اور پھر عہد اللہ سے کیا جاتا ہے یا بندوں سے۔ تو عہد کسی سے بھی آپ کریں، خواہ اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں، پورا کرنا لازم ہے۔ اللہ سے عہد کی ایک شکل تو وہ ہے جو عہد الست بربکم ہے، اور وہ ہم نے اللہ کی بندگی اور عہد کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد بھی انسان اپنی زندگی میں مختلف نیتیں کرتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور اس کے لیے بھی نظر پوری کرنا۔ اگر پسندیدہ نہیں ہے باتیں ماننا، لیکن اگر کسی نے مان لی تو پھر اس کو پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح عہد کیے ہوئے بھی پورے کرنے چاہیے۔ اچھا، یہاں تک اللہ سے عہد کا تعلق ہے، اس کی مثال بنی اسرائیل کی بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، میرے سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا۔ اور بندوں سے عہد، خواہ بندہ مسلمان ہو یا نون مسلم، اس سے کوئی عہد کیا جائے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا نہیں اس میں یہ بات آپ نے فرمائی نہ ہو اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ تو عہد کی پابندی دیندار ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عہد کی پابندی کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نان مسلم ہے تو کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے میں کروں یا نہ کروں اسے پورا۔ کہیں بھی آپ کو کوئی زبانی وعدہ کرتے ہیں یا لکھ کر کرتے ہیں یا کسی بھی طرح کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اسے ختم کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے علانیہ ختم کرنا چاہیے۔ تو جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ سورۃ مومنون کے شروع میں بھی ہے، وہ لوگ جن کی کامیابی کی ضمانت دی اللہ نے، ان کی ایک صفت یہ بھی بتائی گئی ہے، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بھول گئی، صبح و شام ہمارا یہی کلام بن جائے۔ کچھ لوگ عہد کی نگرانی نہیں کرتے کیونکہ انہیں یاد ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی سے عہد کریں تو لکھ لیں، آج کل تو ڈائریاں بھی ہوتی ہیں بے شمار، لکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، موبائل ہے۔ اسی طرح عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کمپیوٹر کے اندر ایسی جگہ ہے کہ آپ کا ڈیلی کا سیکچول ہے، کسی کے ساتھ بھی اپوائنمنٹ ہو تو اسے فلفل کریں۔ اور صابرین، صبر کرنے والے، کس کی جمع ہے؟ صابر کی۔ پیشنٹس اب دیکھیں کہ ابھی تک تو ساری دینے کی چیزیں تھیں، صبر لینے کی چیز ہے۔ کیا لینا ہوتا ہے صبر میں؟ دوسروں کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف دہ باتوں کو سہ لینا۔ اب تک دینے کی بات تھی اور صابرین لینے کی بات ہے۔ بہت باری چیز ہے جس کا بوجھ اٹھانے کا کہا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب انسان کو کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لے۔
صبر کا لفظی معنی عربی میں ہوتا ہے حبس۔ حبس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا۔ جب ہوا رک جاتی ہے اس کو حبس کہتے ہیں، اور حبس کا مطلب ہوتا ہے روک لینا۔ جہاں صابر کون ہوتا ہے؟ اپنے نفس کو روک لیتا ہے۔ کس سے؟ نیگیٹو ریئیکشن سے، چیخنے چلانے سے، غلط باتیں زبان سے نکالنے سے۔ وہ صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ فی الباسائی، جب کوئی جسمانی تکلیف ہو، بیماری ہو، بھوک ہو، جب کوئی انہیں جسمانی تکلیف ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، مال ختم ہو جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، کوئی تنگی ہوتی ہے، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ ضرائی، دیگر حالات میں وہ صبر کرتے ہیں، جیسے کوئی ذہنی ٹارچر ہے، تکلیف ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو انسان کا دل چیر کر رکھ دیتی ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی۔ اپنے آپ کو تھام لینے کی، روک لینے کی، صبر کرنے کی۔ وحین الباس، اور جنگ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، جس میں انسان کو جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہوتی ہے، جان بھی جاتی ہے۔ وہ ساری قسمیں پڑی تھی نا پیچھے، کس چیز سے اللہ آزمائے گا؟ جنگ میں خوف بھی ہوتا ہے، خوف سے بھوک بھی ہوتی ہے، مال کم ہو جاتے ہیں، جانیں بھی جاتی ہیں، پھل بھی تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صبر کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو خود جنگ کر رہے ہوں تو ان کو اور بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر انسان بھاگ جائے یا شور ہنگامہ کر دے، یا جنگ میں ایک فوج صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیت بدل گئی ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو فزیکلی لڑائیاں ہوتی ہیں، اب ایک صف بنی ہوئی ہے اور ایک شخص رونا شروع کر دے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ساری فوج ڈیمینالائز ہو جائے گی، لوگ دشمن سے لڑنے کی بجائے اس کو سنبھالنا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا کہ وہ بہتا خون نہیں دیکھ سکتی، اور خاص طور پر بھی اور عام حالات میں بھی۔ صبر جو قابل برداشت ہو، اور ان امور میں بھی صبر جو قابل برداشت نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگ اگر کسی تکلیف میں ہے تو اسے کہا جاتا ہے صبر کرو، وہ کہتے ہیں بہت کر لیا، اب صبر نہیں ہوتا۔ اب یہاں کہا کہ نہیں، اس کے بغیر کوئی اور آپشن نہیں، تو کرنا ہی پڑے گا صبر۔ صبر کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ انسان جتنی بھی بے صبری میں شور مچا لے، کیا ہوگا؟ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو فوت ہو جائے گا وہ زندہ ہو جائے گا؟ نہیں۔ جو بیماری آئی ہے شور کرنے سے بھاگ جائے گی؟ نہیں۔ جو چیز ٹوٹ گئی وہ شور مچانے سے جڑ جائے گی کیا؟ نہیں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے منہ میں واپس چلا جائے گا؟ نہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر کسی نے برا کیا تو میں تو نہ کروں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی سچے مومن ہیں، یہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان میں جو سچے، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، یعنی جو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ کئی ڈگریاں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں فیل ہوتے ہیں، بالکل فیل۔ رتی برابر ان کے اندر پیشنس نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑک اٹھتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ذہنی توازن وہی کھوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام میں سے کسی کا ذہنی توازن نہیں کھویا گیا تھا، کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا
یقین ایسا تھا، اعتماد اللہ پہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے شوق اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو وہ سہ جاتے تھے۔ صرف وہ سہ جاتے نہیں تھے، صرف وہ سہتا ہے جس کے اندر لچک ہوتی ہے، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ سہ نہیں پاتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے نا، اس کو جب شوق پڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹوٹ پڑتا ہے۔ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ سہ جاتا ہے۔ وہ بینڈ ہوتا ہے اور بینڈ ہو کر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہوتی۔ تو اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگوں کو اللہ بیہیویئر کرتے ہیں۔ مختلف مواقع پر ہم کس طرح لوگوں سے پیش آتے ہیں، بچوں سے، شوہر سے کیسے پیش آتے ہیں، ہمسایوں سے کیسے پیش آتے ہیں، اوروں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم واقعی اللہ کو مانتے ہیں تو اس کی باتیں بھی ماننی چاہیے، اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنی چاہیے۔ تو بتائیے، جو میں نے کہا تھا یہ آیت اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتی ہے۔ اگر سارے مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو خوبصورت ترین نمونہ نظر نہ آئے۔ لیکن آج نہ تو ہم جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں، نہ جانتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جائے اور کیا کرنا ہے اور کیسے اور کب کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو دراصل متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو جو شخص نیک بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان احکامات پر عمل کر لے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی نہ ہو۔ تو ایک بر ہے اور دوسرے پہ تقوی، ان دونوں کے بیچ میں صدق ہے۔ جس کے اندر بر کا جذبہ ہوگا وہی دراصل اپنی باتوں میں سچا ہوگا، اپنے اعمال میں سچا ہوگا۔ اصل میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک گروپ کے ساتھ مل جانا، کوئی ایک اپنا نام رکھ لینا، کسی ایک ڈائریکشن میں چل پڑنا، یہی نیکی ہے۔ جبکہ ایمان کے فوراً بعد دینے کی بات آئی ہے، نماز زکوٰۃ کے بعد کیا ہے؟ صبر۔ دیکھیں، ایمان اور تصدیق جو کہا ہے اسے سچا کہنا، اسے سچا ماننا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھیں۔ مثلاً آپ ویدر نیوز سنتے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے سنتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر سے نکلتے وقت آپ بندوبست کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا عمل ہے یہ دراصل آپ کی تصدیق ہے اس خبر کی، جو خبر سنانے والے نے آپ کو خبر دی، آپ نے اس کے مطابق اپنا عمل فوراً تبدیل کیا، لباس تبدیل کیا، پروگرام تبدیل کر لیا، کیا ہے نا؟ اب آپ دیکھیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے پیغمبر بھی ہمیں کچھ خبریں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں آئے؟ نبی کا مطلب ہی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ انہوں نے ہمیں خبر دی، ہم نے خبر سن لی، اور سننے کے بعد بھی ویسے ہی رہے جیسے خبر سننے سے پہلے تھے۔ کیا ہم نے تصدیق کی؟ کیا اس کو سچ مانا؟ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، یعنی جو انہوں نے کہا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اور یہ گواہی کس کی گواہی ہے؟ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی صنعت ہے، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو کسی کو ملے۔ یہ کئی ڈگریاں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بہت سے لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں فیل ہوتے ہیں، بالکل فیل۔ رتی برابر ان کے اندر پیشنس نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑک اٹھتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ذہنی توازن وہی کھوتے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کرام میں سے کسی کا ذہنی توازن نہیں کھویا گیا تھا، کیونکہ ان کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا، اعتماد اللہ پہ ایسا تھا کہ بڑے سے بڑے شوق اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو وہ سہ جاتے تھے۔ صرف وہ سہ جاتے نہیں تھے، صرف وہ سہتا ہے جس کے اندر
लचक होती है, जिसके अंदर आजिज़ी होती है, दूसरे लोग सह नहीं पाते, टूट जाते हैं। जिसके अंदर अकड़ होती है ना, उसको जब शौक पड़ता है तो वो क्या करता है, टूट पड़ता है। जिसके अंदर आजिज़ी होती है, नरमी होती है, झुकाव होता है, वो क्या करता है, सह जाता है। वो बेंड होता है और बेंड होकर फिर ठीक हो जाता है। दूसरों के अंदर ये खसूसियत नहीं होती। तो उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू, ऐसे लोगों को अल्लाह बिहेवियर करते हैं। मुख्तलिफ मौके पर हम किस तरह लोगों से पेश आते हैं, बच्चों से, शोहर से कैसे पेश आते हैं, हमसायों से कैसे पेश आते हैं, औरों के साथ क्या मामला करते हैं। क्योंकि अगर हम वाकई अल्लाह को मानते हैं तो उसकी बातें भी माननी चाहिए, इस्लाम की सही तस्वीर पेश करनी चाहिए। तो बताइए, जो मैंने कहा था ये आयत इस्लाम की सही तस्वीर पेश करती है। अगर सारे मुसलमान इस पर अमल करना शुरू कर दें तो खूबसूरत तरीन नमूना नजर ना आए। लेकिन आज ना तो हम जानते हैं कि सच्चे कौन है, न जानते हैं कि हमसे क्या कहा जाए और क्या करना है और कैसे और कब करना है और कितना करना है। वउलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जो दरअसल मुत्तकी हैं, तकवे वाले हैं। तो जो शख्स नेक बनना चाहता है, इसे चाहिए कि वो इन अहकामात पर अमल कर ले, और ये नहीं हो सकता जब तक कि इसके अंदर अल्लाह का डर और तकवा ना हो। तो एक बिर है और दूसरे पे तकवा, इन दोनों के बीच में सिद्दक है। जिसके अंदर बिर का जज्बा होगा वही दरअसल अपनी बातों में सच्चा होगा, अपने अमाल में सच्चा होगा। असल में हम लोग क्या समझते हैं कि किसी एक ग्रुप के साथ मिल जाना, कोई एक अपना नाम रख लेना, किसी एक डायरेक्शन में चल पड़ना, यही नेकी है। जबकि ईमान के फौरन बाद देने की बात आई है। नमाज ज़कात के बाद क्या है, सब्र। देखें, ईमान और तस्दीक जो कहा है, इसे सच्चा कहना, उसे सच्चा मानना और उसके मुताबिक अमल करना। उसको आप छोटी सी मिसाल से समझे। मसलन आपके पास वेदर न्यूज़ सुनते हैं घर से निकलने से पहले सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, घर से निकलते वक्त आप अकॉर्डिंग आप बंदोबस्त करते हैं। ये जो आपका अमल है, ये दरअसल आपकी तस्दीक है इस खबर की, जो खबर सुनाने वाले ने आपको खबर दी, आपने उसके मुताबिक अपना अमल फौरन तब्दील किया, लिबास तब्दील किया, प्रोग्राम तब्दील कर लिया। क्या है ना। अब आप देखें, इसी तरह अल्लाह की तरफ से पैगंबर भी हमें कुछ खबरें देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों दुनिया में आए, नबी का मतलब ही क्या है, खबर देने वाला। उन्होंने हमें खबर दी, हमने खबर सुन ली, और सुनने के बाद भी वैसे ही रहे जैसे खबर सुनने से पहले थे। क्या हमने तस्दीक की, क्या उसको सच माना। ईमान का क्या मतलब हुआ। ये तो फिर वेदर न्यूज़ सुनकर यहाँ पर कह सकते हैं, कई दफा गलत भी हो सकता है, छोड़ो इनकी बातें ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही चलो। और जो ऐसा करता है वो नुकसान उठाते हैं। हम में से हर एक को सोचना चाहिए कि हम एक पैगंबर की बात को क्या मायने देते हैं, कितना यकीन करते हैं, कितना इत्मीनान है उस पर कि जो उन्होंने कहा है सच कहा है। जब तक अमल ना बदले उस वक्त तक ईमान सिर्फ अमल का नाम है। असल ईमान वो है जो दिल में उतरे और अमल को तब्दील कर दे। जब तक अमल नहीं बदलता, आते नहीं बदलती। हम अपना माल खर्च करना नहीं शुरू करते, यतीमों और मस्कीनों की परवाह नहीं करते, अहद की पाबंदी नहीं करते, और सब्र नहीं, तो फिर जो कहते हैं वो सच नहीं। सच्चे वही हैं जिन्होंने खबर सुनी और अपनी सारी जिंदगी को तब्दील कर लिया, उस खबर की तस्दीक कर दी। अगर आपके सर में दर्द हो तो दवा तो लेते हैं ना इलाज के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दर्द का इजहार कैसे करते हैं। हम सब अपने रवैये को देखें। बुखार हो गया, कोई तकलीफ हो गई,
کوئی درد ہو گیا، بعض لوگ بیماری کی حالت میں خود تو پریشان ہوتے ہیں، سارے گھر کو الٹا کر دیتے ہیں، چیخنا چلانا ہائے وائے دعائی، اوروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کیا یہی ہے والصابرین فی الباس؟ اسی طرح کسی نے کچھ کہہ دیا، ذہنی اذیت، آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، اب آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مثلا آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا، کسی بچے نے آپ کی بات نہیں مانی، کسی اور نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو بہت ذہنی تکلیف ہوئی، دلی تکلیف ہوئی، یا آپ ذہنی طور پر کسی اور مسئلے کا شکار ہیں، مالی پریشانی یا کوئی ڈریم نہیں پورا ہوا، دماغ بے چین ہے، کیا کرتے ہیں؟ جہاں بیٹھتے ہیں غیبت چگلی رونا دھونا شکوے شکایت کرتے ہیں، شوہر کی بات کا غصہ بچوں کا شوہر پہ نکالنا، کیا رویے ہوتے ہیں ہمارے؟ تو جب تک ہمارے رویے نہیں تبدیل ہوتے تو ہم ان میں سے نہیں آ رہے جن کو اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جب کوئی گریجویٹ کر لیتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، تو سوچئے جو لوگ ان چیزوں پر عمل کر کے اللہ کے حضور جائیں گے، اللہ ان پر راضی ہوگا اور یہ کہہ دیں گے اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے لوگ، یہ ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ تو اللہ کے وعدوں پر جنہوں نے یقین کیا تھا نا کہ کانٹا بھی چبھے گا تو اس پر بھی اجر ہوگا، یہ سارے مشکل امتحان ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، ان کا اہتمام ضروری ہے۔ ایک اور سوال ہے، مثلا یہاں کتاب کی بات تھی، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، عمومی طور پر ہم مسلمانوں کا کتاب پر ایمان ہے؟ کیا رویہ ہے؟ جو فوت ہو جاتا ہے تو ہم سپارے بانٹ دیتے ہیں، جو آئے ان کو بھی، جو گھر میں بیٹھے ان کو بھی بانٹ دیتے ہیں۔ سوچئے کہ مرنے والا مرنے کے بعد قبر میں ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے اور آپ کتاب ہدایت کو لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ پڑھ لیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بچے کا امتحان ہو اور آپ اس کے سلیبس کی کئی کتاب ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی جلد کھول کے چیپٹر کر کے سب کو بانٹ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا کہ نہیں؟ اور ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا، جب فوت ہو جائے تو باقی لوگ اس کو پڑھ لیں، اس میں ہماری توجہ ہے، اور اس کا جو امتحان ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کو اپنی زندگی میں جو کیا وہ کام آئے گا یا یہ والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں؟ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، صرف وہی عمل جو زندگی کے اندر کیا وہ کام آئے گا۔ آپ کے عمل ساتھ جاتے ہیں اور پیچھے والوں کی دعا مانگتے نہیں۔ اس کے لیے اب آپ یہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے تو مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سارے کام تو زندگی میں کرنے کے ہیں، یہ مرنے کے بعد کوئی کر سکتا ہے؟ اس آیت پر عمل کوئی مرنے کے بعد کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ پڑھیں تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کا سبق دہرایا جا رہا ہے، یہ کرنے کا کام ہے، اور پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم کس صف میں کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم مومنین ہیں؟ کیا ہم ایمان والے ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔